السلام علیکم دوستو ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری محمد حنیف صاحب کا شاندار بیان، جس کا عنوان ہے حضور کی تشریف آوری اور 12 وفات کے جلوس کی حقیقت، یعنی 12 ربیع الاول کا موقع آنے والا ہے۔ قاری صاحب نے کس شاندار انداز میں حضور کی تشریف آوری 12 ربیع الاول کا بیان کیا ہے۔ چلیے دوستو، ہم اور آپ مل کر سماعت فرماتے ہیں یہ شاندار بیان، جس کا عنوان ہے 12 وفات کے جلوس کی حقیقت۔ کر رہا تھا آج کیونکہ 10 ربیع الاول ہے، شہنشاہ کائنات، مفخر موجودات، سرور دو عالم، روح دو عالم، سید دو عالم، جان دو عالم، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری، ولادت باسعادت کے بارے میں کچھ ذکر کرنے کا ارادہ ہے۔ مسائل تو بے شمار ہیں، کس کس چیز کو آدمی بیان کرے۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے زمانے کی جہالت و ضلالت کو بیان کروں۔ دنیا تاریکی کے گڑھے میں پھنس کر غرق ہو گئی تھی۔ کسی کے کھیت میں ایک اونٹنی چلی گئی، جانور ہے، چلا گیا کھیت میں، اس کے تھن کاٹ دیے۔ اس پر جو جنگ ہوئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے خاندان میں 63 برس جنگ لگی رہی۔ وہ عرب جس کی تہذیب و تمدن اس قدر بگڑ گئی تھی، بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے لوگ کہا کرتے تھے میں سب سے بڑا ہوں اس لیے کہ میرے ماں باپ کا 1000 عورتوں سے یارانہ تھا۔ اتنی بگڑی ہوئی تہذیب، انسانیت تباہ ہو گئی تھی، ایمان و یقین کا نام و نشان نہ تھا، عمل نہ تھا، اخلاق نہ تھا، کردار نہ تھا، کوئی انسان کو جاننے والا نہ تھا، تمام کائنات خدا کو فراموش کر چکی تھی۔ اس قدر جہالت نے ڈیرے ڈالے کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم ہے، فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، میں پوچھوں گا کس جرم میں تم نے ان بچیوں کو قتل کیا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتاؤ کیا خطا کی انہوں نے، کیا جرم کیا تھا۔ مگر اس آنے والے نے آ کر ایسے حالات پیدا کیے، اسی کو کہتا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ دست و گریباں ہونے والے لوگ، ایک دوسرے کو قتل کر دینے والے لوگ، دشمنیوں کی طوفان میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کی عزت اور آبرو کے نگہبان بن گئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پیغام دیا انہوں آ کر، دنیا ساری کی ساری چمک اٹھی، دمک اٹھی، ایک میزان میں آ گئی۔ اور بد نصیب ہے وہ لوگ جن کے گھروں سے جہالت آج تک نہ گئی۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جن کے گھروں سے رسمیں آج تک نہ نکلی۔ وہی رواج، وہی رسم، وہی طریقہ کار، بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے 12 ربیع الاول کے دن
جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں خلافت میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، جلوس نہیں، جشن نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 12 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، مدینے کی گلیوں میں کوئی جلوس نہیں۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 12 سال تک 12 دفعہ ربیع الاول آیا، مدینے کی گلیوں میں کوئی جشن جلوس نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 5 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی دور نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 12 ربیع الاول 19 مرتبہ آیا، مگر کوئی جلوس نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 40 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 35 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 47 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کی زندگی میں 35 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلسہ جلوس نہیں۔ علامہ سید عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 41 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلسہ جلوس نہیں۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ ہندوستان کا بادشاہ، اتنا بڑا متقی پرہیزگار ہے، ساری زندگی میں ایک رات بھی تہجد کی قضا نہیں ہوئی، مگر 12 ربیع الاول کا جلوس دلی کے بازار نے دیکھا نہیں، چاندنی چوک میں سے کبھی گزرا نہیں، خواجہ شمس الدین التمش کی زندگی میں نہیں گزرا، سلطان عالمگیر کی زندگی میں نہیں نکلا، ناصر الدین محمود کی زندگی میں نہیں نکلا، غیاث الدین بلبند کی زندگی میں جلوس نہیں نکلا۔ اور تمہیں آج بھی کہ میں بات بتلاؤں، قائد اعظم کے ہوتے ہوئے پاکستان میں جلوس نہیں نکلا، خواجہ ناظم الدین کی حکومت میں 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکلا، ایوب خان کی حکومت کے موقع پر 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکلا، یحییٰ خان کی دور میں نہیں نکلا، یہ بھٹو نے شروع کیا، رضا الحق نے آگے بڑھ کر اس کی تکمیل کی۔ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ نبی کا جلوس نہیں ہے۔ چور جب چوری کرتا ہے کتوں کو ٹکڑا ڈالا کرتے ہیں، یہ بھونکے نہ، تمہیں تماشے میں لگا کر اپنا کام کرنا چاہتے ہیں۔ تم جتنے ایمانداری سے مسجد میں بیٹھے ہو، خانے خدا میں بیٹھے ہو، قبلہ رخ منہ کیے بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، ایمانداری اور جلوس نبی کا اور گانے کنجریوں کے، اندازہ لگا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا مذاق نہ اڑاؤ، تماشا نہ بناؤ، کہیں تم ڈوب کے مرو، تماشا دنیا دیکھے۔ دیکھنا تو صحیح، کنجروں کے گانے، کنجریوں کے گانے، ملنگوں کے گانے، ملنگڑیوں کے گانے، جلوس اس ذات پاک کا جس کو اللہ پاک نے عرش عظیم پہ تشریف لے جاتے وقت جوتے اتارنے کا بھی حکم نہ دیا۔ اس نبی کا جلوس، تم درود پاک پڑھو، تم قرآن پاک کی تلاوت کرو، تم لا اللہ کرتے چلو، تم استغفار کرتے چلو، اصل میں تم جان کے نہیں کرتے۔ اگر تم یوں کرو گے تو پھر یہ نلے تڑلے تمہارے قریب آئیں گے کیسے؟ یہ چرسی، یہ فمی، یہ بھنگی، یہ شرابی آئیں گے کیسے؟ نت نئے پروگرام ہے، نت نئی دنیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، بنسری کی کانوں میں آواز آئی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں کی پیاری پیاری انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی، دور تک تو تشریف لے گئے۔ اس کے بعد فرمایا اے انس، وہ منحوس آواز کیا اب بھی آ رہی ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا
یعنی انگلی نکال کر یوں سن کے بھی تو نہیں دیکھا کہ آ رہی ہے کہ نہیں؟ صحابی سے پوچھا، صحابی کہتا ہے جب میں دور ہم چلے گئے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب نہیں آتی، آپ نے انگلیاں نکال لی اور فرمایا انس میری قوم میری امت جب گانے بجانے میں مستغرق ہو جائے گی خدا کی زمین پھٹ کر پھر لوگوں کو نگل جایا کرے گی۔ مجھے بڑا زور لگا ہوا ہے، چندے ہو رہے ہیں، مولویوں نے لاؤڈ اسپیکر کھولے ہوئے ہیں، 1 روپیہ دو انشاءاللہ جنت ملے گی، 1 روپے کے بدلے میں جنت ملے گی۔ اور کمڑے 1 روپیے نال کوئی پالش جتی بھی نہیں کر کے دینا تو جنت دینا پہ ایڈی سستی گنڈا دا پا دیکھو کی ہے، آٹے دا کی ہے، لکڑ دا کی ہے تو جنت ایڈی سستی۔ مولوی صاحب جب جاؤ گے تو پتہ چلے گا جنت کی قیمت دا۔ تجھے کیا معلوم ہے جنت کتنی قیمتی ہے؟ جا بلال سے پوچھ کے آج اس کا چمڑا ادھیڑ دیا گیا۔ احمد بن حنبل نے 2 برس تک اس اللہ کے قرآن کی وجہ سے درے کھائے، پوچھ کے آج جنت کی کیا قیمت ہے؟ ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، پوچھ کے آج جنت کی کیا قیمت ہے؟ علامہ ابن تیمیہ کو کوڑے پڑے، سعید ابن مسیب کو ذبح کر دیا گیا، اور ہر تحریک میں ہر اللہ والے میں قربانی دے کر جنت کو حاصل کیا ہے، تو 1 روپے میں جنت بیچ رہا۔ اللہ پاک کی ذات بھی بڑی بے نیاز ہے، وہ اس پہ قادر تھا کہ ولادت پیدائش کا دن کوئی اور ہوتا، کوئی اور مہینہ کرتا، اور وفات کا کوئی اور دن کوئی اور تاریخ ہوتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس بے نیاز کی بے نیازی تو دیکھو کہ پیدائش کا دن بھی وہی اور مہینہ وہی اور وفات کا بھی وہی۔ عموماً دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن پیدا ہو اسی دن مرے آدمی، بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پیدائش بھی 12 ربیع الاول کو اور وفات شریف بھی 12 ربیع الاول کو۔ اللہ پاک جانتا تھا مسلمان تماشا بنائیں گے، جشن بنائیں گے، جلوس نکالا کریں گے، اس لیے فرمایا اگر نبی کی آمد کی خوشی منائیں گے تو وفات کا غم سامنے آ جائے گا، اگر وفات کا غم ان کو نڈال کرے گا، ان کو تباہ کرے گا تو آمد کی خوشی سامنے آ جائے گی۔ کن کن حالات میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ کو پیٹ میں ہی، اماں کے پیٹ میں ہی چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اندازہ لگاؤ اس غریب اور اس یتیم کی زندگی کا کیا کہنا جو پیدا ہونے سے پہلے لاوارث ہو گیا، شکم مادر میں ہے۔ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی بیوگی کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ حضرت کی دادی نے حضرت کے دادا سے ایک دن بھی اشارہ کر کے بلایا اور بٹھایا۔ حضرت کی دادی ایک دن حضرت کے دادا کو کہنے لگی تجھے پتا بھی ہے میں تو بڑی پریشان ہوں، میں تو بہت پریشان ہوں۔ حضرت کے دادا نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی یہ ہماری بیوہ بہو جو آمنہ ہے یہ عطر استعمال کرتی ہے، خوشبو لگاتی ہے بھی بیوہ ہے بھی پیٹ سے، اور قریش کی بیٹی، قریش والوں کی سرداروں کی گھر والی ہے لیکن عطر لگاتی ہے، مجھے بڑا فکر ہے اپنی عزت کا۔ ابھی اسلام نہیں آیا، قرآن نہیں آیا، ایمان نبی نہیں آیا، ایمان نہیں آیا، مگر حضرت کی دادی کو عزت کا فکر ہے۔ اور نبی کے ماننے والوں، اپنی بیٹیوں کو ہار و سنگار کر کے فلم کی طرف چھٹیاں دینے والوں، زرک برک بچیوں کو بنا کر کالجوں کی طرف 4-5 گھنٹے کی چھٹی دینے والوں، شرم کا سوچو ذرا تمہارے نبی نے تمہیں تشریف لانے سے پہلے کیا عظمت عطا کی ہے۔ حضرت کی دادی کہنے لگی میں تو بڑی پریشان ہوں، حیران ہوں، کیا کروں؟
حضرت کی دادی نے جواب دیا تو پوچھ لیتی، تو نے کیوں نہ پوچھ لیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت کی دادی کہنے لگی عبد المطلب کو میں تجھے کیا بتاؤں، میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا، کئی مرتبہ بلایا، جب میں آمنہ بیوہ بہو کے چہرے پہ نظر ڈالتی ہوں میں پسینوں پسینہ ہو جاتی ہوں، مجھ پہ اتنا روب پڑ جاتا ہے، میں تو اس کی صورت دیکھ نہیں سکتی، اتنی چمک ہے، اتنی دھمک ہے، اتنا جلال ہے، اتنا روب ہے، بلاتی ہوں پوچھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، عورت ذات ہو، میں تمہیں کہتی ہوں تم مرد ہو تم پوچھ لو۔ حضرت کا دادا کہنے لگا تو عورت ذات ہے، تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے، تجھے کیا معلوم ہے میں مرد ہوں، باہر رہتا ہوں، سارے مکے نے میرا سر کھا لیا، مجھے تنگ کرتے ہیں، گلی والے پوچھتے ہیں، محلے والے پوچھتے ہیں، مکے والے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ میں کیا بتاؤں، کیا جواب دوں، پریشان رہتا ہوں۔ اور عبد المطلب نے حضرت کی دادی کو کہا تجھے اور میں بات بتاؤں، یہ جو خوشبو میرے ویڑے میں سے آتی ہے، جس غسل خانے میں جاتی ہے وہاں بھی عطر ہے، وہاں بھی مہک ہے، جس کمرے میں بیٹھتی ہے وہاں مہک ہے، جہاں ویڑے میں بیٹھتی ہے ویڑا معطر ہے، جس جگہ تھوکتی ہے وہاں بھی خوشبو ہے، جہاں بیٹھتی ہے وہاں بھی عطر اور خوشبو ہے۔ قربان جاؤ آمنہ کے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر۔ اور عبد المطلب نے کہا حضرت کی دادی کو تجھے اور بات بتاؤں، یہ قرب و جوار کا معمولی عطر نہیں ہے۔ کہنے لگا عراق کا یہ عطر نہیں، یمن کا نہیں، شام کا نہیں، فلسطین کا نہیں، قرب و جوار کا نہیں، عام عطر نہیں، کوئی خاص خوشبو ہے۔ حضرت کی دادی کہنے لگی پھر پوچھ لو۔ عبد المطلب نے جرأت کر کے ہمت کر کے آواز دی آمنہ بیٹی ادھر آؤ، تشریف لے آئی۔ اس ماں کی عظمتوں کا کیا کہنا جس کے پیٹ میں 9 مہینے تک امام الانبیاء نے بسیرا کیا۔ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں کبھی زیارت نہیں ہوئی، قیامت میں بھی پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں۔ آمنہ وہ مبارک مائی ہے جس کے پیٹ میں یعنی پوری کائنات نسوانی میں حضرت حوا سے لے کر قیامت تک کی ساری دنیا کی عورتوں میں، مائیوں میں، زنانیوں میں، مستورات میں، خواتین میں، تمام کے تمام پر جب مالک کے کائنات نے نظر ڈالی تو حلیم آمنہ پسند آ گئی۔ ہمارے ملک میں اگر کسی افسر کی کسی عورت پہ نظر پڑ جائے اور وہ اپنی بنا لے تو لوگ کہتے بڑے مزے آ گئے۔ آمنہ وہ ہے جس پہ خدا کی نظر پڑی۔ نہ ایسا نبی آنا، نہ ایسی مائی آنی، نہ پہلے تھی نہ ہے نہ ہو سکتی ہے۔ یہ چاروں طرف کے جو مسجدوں میں آپ کو غزلیں سناتے ہیں نا، کبھی ان سے پوچھا تو کرو کہ حضرت آمنہ کا مقام کیا ہے؟ پوچھا تو کرو۔ ہمارا علماء دیوبند کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو کیا، جس مائی نے حضور کو جنم دیا اس مائی کے مقابلے کی اس کائنات میں مائی کوئی نہیں۔ عبد المطلب نے بلا لیا، تشریف لے آئی، ذرا جرأت کر کے کہا بیٹی آمنہ تجھے پتا ہے میں بیت اللہ کا متولی ہوں، خانہ کعبے کا متولی ہوں، سردار ہوں قریش کا، چودھری ہوں، عزت والا ہوں، آبرو والا ہوں، حسب نسب والا ہوں، پر
لگا ابا پر کا کیا مطلب؟ کہ بیٹی یہ تو بتاؤ یہ عطر کہاں سے لاتی ہو جو استعمال کرتی ہو؟ اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ یہ عام عطر نہیں. سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے اور فرمانے لگی ابا کیا بتاؤں، میں نے ساری زندگی میں کبھی عطر خریدا نہیں، مجھے لا کے کسی نے عطر دیا نہیں، مجھے کسی نے دیا نہیں، مجھے اچھے مارے عطر کی پہچان نہیں، میں نے عطر والے کی دکان دیکھی نہیں، میں بازار کبھی گئی نہیں، میں منڈی کبھی گئی نہیں، مجھے کسی سہیلی نے لا کے نہیں دیا، مجھے کسی ملازم نے لا کے نہیں دیا، میرے گھر والوں نے نہیں لا کے دیا، میں نے ساری زندگی میں خریدا کبھی نہیں، مجھے اچھے مارے عطر کا پتہ کوئی نہیں. پر ابا ایک بات بتاتی ہوں، نہ تم نے خریدا نہ میں نے خریدا نہ کسی اور نے لا کے دیا. ایسا معلوم ہوتا ہے اپنا پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے. تو کہنے لگی ابا تم نے تو صرف خوشبو سونگھی، اگر کچھ اور بتاؤں دیوانی کہو گے. فرماتی ہے عبد المطلب یہ سورج مجھے کئی مرتبہ سلام کرتا ہے، یہ چاند مجھے سلام کرتا ہے، جب میں سوتی ہوں ایسی عورتیں جو نہ تم نے دیکھی نہ میں نے دیکھی کھڑی ہو کر مجھے پکھا جھلتی ہیں. کیوں نہ ہو، اسی کو کہتا ہے زمانہ منتظر ہے اب نئی شراز بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی. فرماتی ہے جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں پیدا ہوئے، کیسر و کسریٰ کے محلات میں زلزلہ آ گیا. سوچو ذرا نبی کی پیدائش سے عیسائیوں یہودیوں کی شہنشاہیوں میں زلزلہ آ گیا اور تو غلام بنا پھرتا ہے، تیرے دل میں کبھی زلزلہ آیا؟ تجھے کبھی شرم آئی؟ ظلم کرتے وقت کبھی تو نے سوچا؟ کسی کی بہن بیٹی کی آبرو تباہ کرتے وقت کبھی تو نے سوچا؟ رشوت بٹور کر کوٹھی بنگلے مربے بناتے ہوئے تو نے کبھی سوچا؟ ایران میں جو ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی، جس دن حضور دنیا میں تشریف لائے خود بخود بجھ گئی. ایران کی آگ بجھ گئی، تیری آگ آج تک نہیں بجھی. کب تک اس آگ میں جلتا رہے گا؟ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر گھر میں رہتی ہے. ادھر یمن کے بادشاہ نے چڑھائی کر دی، ہاتھیوں والی فوج لے کر آ گیا، ہاتھیوں والی فوج لے کر آیا بیت اللہ کو گرانے. عبد المطلب کے اونٹ پکڑے ابرہہ بادشاہ کی فوج نے، یہ ان کو چھڑانے کے لیے گئے. اس نے کہا کہ تم کعبے کی بات نہیں کرتے، اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہو، حالانکہ تم متولی ہو کعبے کے. تو انہوں نے فرمایا کہ اونٹ میرا مال ہے اس لیے میں اس کی بات کرتا ہوں، یہ تیرا غلط خیال، کعبہ میرا نہیں، کعبہ کسی اور کا ہے. اسی کو کہنے لگا کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے، جو اس گھر کا مالک ہے وہ بحر بر کا مالک ہے. میں نہیں اس گھر کا مالک، سارا جہان جس کے قبضے میں ہے اس کا مالک وہ ہے.
وہاں تو اتنی بات کہہ کر حضرت عبد المطلب چلے آئے، یقین تو ہو ہی چلا تھا کہ کوئی آنے والا ہے میرے گھر میں۔ سیدھے آمنہ خاتون کے پاس تشریف لے گئے اور فرمانے لگے چل بیٹی بیت اللہ میں چل کر دعا مانگے، بیت اللہ کو گرانے منہدم کرنے لا کر دعا مانگی، جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر الہی نصرت غیبی تو ہم کو اب مہیا کر، یا لسان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں، بشارت تھی کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں۔ حضرت آمنہ کے ہاتھوں میں غلاف کعبہ ہے، دعا مانگ رہی ہے، آواز آئی آمنہ میں قریش کے سرداروں کو نہیں جانتا، مجھے مکے والوں سے کوئی واسطہ نہیں، فرمایا مجھے اپنے کبریائی کی قسم اے آمنہ تیرے پیٹ میں جو اس وقت ہے اس کالی کملی والے کی صورت کی قسم، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، میرے محبوب تیری چمکتے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ تیری زلفوں کی سیاہی کی قسم، تیرے مسکرانے کی قسم، تیرے تبسم کی قسم، تیرے ہاتھ کی قسم، تیری گفتار کی قسم، اور جن گلیوں میں میرے محبوب تو چلتا ہے مجھے ان گلیوں کی قسم۔ خدا کی قسم یوں میں دل کرتا ہے ہر سانس درود پاک پڑھتا رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، اور پھر بھی کیا ہوگا؟ اسی کو کہتے ہیں ہزار بار بسویم دہر بمشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتل کمال بے ادبی، اور میرے آقا ہزار مرتبہ گلاب کے عطر سے میں اپنے منہ کو دھو کر تیرا نام لوں پھر بھی ڈر ہے بے ادبی نہ ہو جائے۔ پاکیزہ نام، مقدس نام، خدا کی قسم دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرما لیا الحم جھنڈا قیامت کا میرے ہاتھ میں ہوگا، ساقی کوثر میں ہوں گا، شافی محشر میں ہوں گا، آخرت میں تمام کائنات کو نجات دلانے کے لیے سفارش کرنے والا میں ہوں گا۔ اس گھر میں تشریف لا رہے ہیں چودھریوں، خانوں، ملکوں، ہر وقت اپنے آپ کو آسمان پہ چڑھانے کا ارادہ کرنے والوں، دو جہان کی دولت اس گھر میں آ رہی ہے جہاں رات کو چراغ نہیں، غریب گھر میں غریب یتیم پیدا ہو رہا ہے، یتیم مکہ۔ ناز نہ کیا کرو، نخرے نہ کیا کرو، اللہ نے جو دولت دی ہے، جوانی دی ہے، کاروبار دیا ہے، دکان پہ بیٹھ کر ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے عاجزی کیا کر، مالک یہ سب تیرا کرم ہے، اکڑا نہ کر۔ ہاں وہ بڑا بے نیاز ہے، اس نے کروڑا پتی لوگوں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیے۔ دیکھا شہنشاہ ایران کا حال، اتنے بڑے ملک کا حکمران، نسلی بادشاہ، نسلی، زمین نہ ملی کہیں ٹھکانہ کرنے کو، امریکہ نے جواب دے دیا، فرانس نے جواب دے دیا، بالآخر ملکہ فوزیہ جس عورت کو طلاق دے کر ایک عرصے سے دھکا دے دیا تھا، وہ جرمنی کے پردے پہ ناچ رہی تھی، وہاں جا کر خدا کا واسطہ دیا، مصر کی سرزمین میں دفن ہوا، دفن ہونے کے لیے ایران میں قبر کی جگہ نہ ملی۔ مجھے کیا معلوم ہے تیرا میرا آخری وقت کس حالت میں ہوگا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، نبی کی آمد ہو رہی ہے، سب کو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں نہ مجھے متلی ہوئی
نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی نہ درد ہوا. یوں فرماتی ہے ادھر حضور دنیا میں تشریف لائے، اتنا چاندنا اور اتنی روشنی ہوئی، اتنا اجالا ہوا کہ میں نے قیصر و کسریٰ کے محل دیکھ لیے. عام مورخین کہتے ہیں کہ اتنی غربت تھی کہ اس رات کو سرکار کے گھر میں چراغ نہ تھا، تیل کے پیسے نہ تھے. میرا دل یہ بات تسلیم نہیں کرتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جس گھر میں، جس زمین پہ، جس جگہ پہ دو جہان کی دولت آفتاب نبوت طلوع ہو رہا ہو، وہاں چراغوں کا بتیوں کا کیا کام ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے جس زمین پہ حضور نے قدم رکھے وہ ساری زمین کی سردار. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے، آپ کو پتہ نہیں یہ عورتوں کے مطلب کا مسئلہ ہے. عورتیں بڑی دھیان لگاتی ہیں کہ بھئی لڑکا ہوا یا لڑکی ہوئی، دائی بتائے، کوئی اور بولے جلدی، اس کو بڑی جلدی شرم کی ماری بولتی نہیں، بڑی جلدی ہوتی ہے کہ مجھے پتا چلے لڑکا ہوا کہ لڑکی. اور پھر عرب کا ملک جہاں لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے ہو، لڑکوں کو سنبھالتے ہو، اور پھر یتیم بیوہ تو ہر طرح چاہتی ہے یا اللہ کوئی بچہ دیو جس کو اپنے سر پہ بٹھا کر یوں کہوں یہ میرا وارث ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب میں نے یوں نظر ڈالی اللہ غنی میں حیران ہو گئی. ادھر دنیا میں تشریف لائے، ادھر مالک کی کائنات کی پروردگار عالم کی چوکھٹ پہ سجدہ کر دیا. یہ ثابت کر دیا لوگوں میں سارے دروازوں سے ہٹا کر، ساری قبروں سے ہٹا کر، سارے مزاروں سے ہٹا کر، سارے بتوں سے ہٹا کر، سارے مندروں سے ہٹا کر، سارے گرجوں سے ہٹا کر، ساری دنیا چھڑا کر ایک پروردگار عالم کی چوکٹ پہ سر جھکانے آیا ہوں. حضرت آمنہ فرماتی ہیں یوں آسمان کی طرف دیکھا اور اس شہادت کی انگلی کا یوں اشارہ کیا، گویا یہ بتایا ہے کہ میں تو اس ایک کے ماننے والا ہوں، میں تو اس ایک کو ہی مانوں گا، اسی کو منواؤں گا. سوال ہوا حضرت کی پرورش کا. رواج تھا کہ دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ زبان صاف سیکھے. جہاں بھی اب اپنے مزاج کی بات ہے، سارا جہان کہتا ہے کہ دائیاں آتی رہی جاتی رہی، آتی رہی جاتی رہی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا نہیں، یتیم سمجھ کے لیا نہیں. میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں انہوں نے حضور کو نہیں لیا بلکہ حضور نے ان کو پسند کیا ہی نہیں. وہ کون ہوتی تھی لینے والی؟ میرے آقا نے ان کو پسند نہیں کیا. اور پھر جس کی امانت ہے دوسرے کو کیوں ملے؟ جب امانت حلیمہ کی ہے کوئی اور کیسے لے جائے؟ آئی ہے پیچھے سے حلیمہ، اللہ اکبر. وہ مکے سے جتنی دائیاں واپس آئی کہنے لگی سارے بچے اٹھا لائی ہو، کوئی چھوڑ کے بھی آئیے. کہا تھا مجھ غریب کے لیے بھی لگا کوئی نہیں، بس ایک یتیم ہے مکے میں، اس کا ابا کوئی نہیں، نہ انعام ملے نہ اکرام ملے، غریب گھرانہ ہے. کہنے لگی چلو دیکھ کے تو آؤں، رنگ ڈھنگ تو دیکھو کیسا ہے. دروازے پہ دستک دی، اندر سے پوچھا من دکل باب کون ہے؟ جواب ملا انا حلیمہ، میں حلیمہ ہوں. حضرت آمنہ کہتی ہے ادھر حلیمہ کا نام سنا، ادھر محبوب دو عالم نے مسکرا دیا. چٹی چادر اڑا رکھی ہے، ڈھانپ دیا ہے. حلیمہ آئی، آمنہ میں نے سنا ہے کوئی بچہ ہے تیرا؟ کہ ہاں ہے. یتیم ہے؟ کہ ہاں یتیم ہے. غریب گھر ہے؟ کہ ہاں غریب گھر ہے. کہنے لگی جاؤں تو لے کے خالی تو میں واسطے جانے سے رہی، ذرا دکھا تو صحیح، بچہ تو دکھا. یوں چٹی چادر ہٹائی ہے چہرے انور سے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. بلا حلیمہ کی آنکھ لگا لشکارا حسن کا، چلی آ گئی آنکھیں.
بے ساختہ حلیمہ کہنے لگی آمنہ ماشاءاللہ نظر نہ لگے، میری ان آنکھوں نے آج تک ایسا بچہ دیکھا نہیں، میری آنکھوں نے اتنا حسین نہیں دیکھا۔ حضرت آمنہ کہنے لگی حلیمہ میں نے بڑے بچے دیکھے ہیں پر ایسا حسن نہیں، رات سے جب سے میرے گھر میں پیدا ہوا چراغوں کا کام نہیں، سورج نکلا ہوا میرے گھر میں۔ ادھر حلیمہ نے کہا میں نے نہیں دیکھا، ادھر آمنہ نے کہا میں نے نہیں دیکھا۔ جبریل امین پاس کھڑے تھے، کہنے لگے او حلیمہ او آمنہ تم نے مکے کے بچے دیکھے ہوں گے، تم نے قریش کے بچے دیکھے ہوں گے، حلیمہ تو نے بنو سعد کے بچے دیکھے ہوں گے۔ میں مشرق میں چکر لگاتا ہوں، مغرب میں پھرتا ہوں، شمال میں پھرتا ہوں، جنوب میں پھرتا ہوں، آفاق ہاگر دیدم بسیار خوبادی دیدم لیکن تو چیزیں دیگری۔ او آمنہ حلیمہ مجھے رب کائنات کی قسم ہے میں جبریل کی آنکھ نے اتنا حسین نہیں دیکھا۔ آواز آئی او جبریل تو دیکھتا تو تب جب میں نے ایسی صورت والا پیدا کیا ہو، میں نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا، ایک الگ صورت سنبھال کے رکھی تھی۔ دیکھو اس کی بے نیازی، تھوڑا سا غور کرو گے تو لطف آئے گا۔ اگر حضرت کے ماں باپ زندہ رہتے تو لوگ کہتے کہ وہ بھی تو ایسی شکل والا دوسرا بھائی بھی یا بہن بھی۔ اللہ میاں پہلے تو ایسی صورت والا کوئی نہیں بھیجا، اب تو آیا کریں گے نا۔ فرمایا نہیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ ایک صورت ڈال کے میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا۔ عبداللہ کی وفات میں ایک یہ بھی تو حکمت ہے اللہ پاک کی کہ بنانی ایک صورت تھی صرف، ورنہ لوگ جو ہیں اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سگا بھائی ہوتا بہن ہوتی نہ جانے لوگ اس کو بھی کہتے ہو میاں نبیاں کے پتر نبی ہوں نے، جی سارے رواج ہے نا پیر دا پتر پیر پاوے ساری عمر مسیطے نہ بڑھیا ہوئے، ہاتھاں وچ ہتھکڑیاں جہنم دی پہلے پائی پھردا ہوئے، کنگن شریف پائی پھردے نا لے دے اندازہ لا یہ جہنم کی ہتھکڑیاں ہیں۔ یہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حلیمہ نے دیکھا، فکر پیدا ہو گئی۔ جی میں تمہیں آج کوئی شیر دو شیر سننا لب جاوے نا ان چک کے نسن کی کوشش کرو گے، کوئی پھڑ نہ لوے، کوئی دیکھ نہ لوے، کوئی حصے دار نہ بن جاوے۔ حلیمہ نو تھڑکا لگ گیا، آخر لگی آمنہ کر میرا بڑا دور ہے میں چھیتی جانا، مطلب کی بھی آ جیڑی دولت میرے سامنے کوئی اور نہ لے جاوے۔ حلیمہ فرماتی ہے میں اٹھی اور میں نے پیشانی پہ بوسہ دیا اور یوں سینے سے جب میں نے لگایا، حلیمہ کہتی ہے میری ساری جان میں ٹھنڈ پڑ گئی، مجھے وہ سکون ملا جو ساری زندگی میں نہ ملا۔ اور پھر تو نخرے شروع کر دیے حلیمہ نے، آمنہ مجھے جلدی ہے میں جاتی ہوں، بس سفر دور ہے، گرمی ہو رہی ہے، دن چل رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، مجھے اجازت دو میں جاتی ہوں۔ حضرت آمنہ کھڑی ہوگی، راستہ روکی، کہنے لگی او حلیمہ بے پرواہی نہ کرنا، بے امتناعی نہ کرنا، بے رخی نہ کرنا، یتیم سمجھ کر میں اللہ پاک کی حضور سے اس کی مہربانی سے اتنا دینے کی کوشش کروں گی جتنی میری توفیق ہوگی، غریب کا بچہ یتیم ہے، بے پرواہی نہ کرنا۔ حضرت حلیمہ نے دوڑ لگائی وہاں سے، میں جاتی ہوں، باچی پوٹلی پہ بیٹھ گئی۔ آمنہ پھر دوڑ کر آئی، کہنے لگی حلیمہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، یہ اتنا چمکتا ہوا چہرہ میرا یتیم ایک مرتبہ اور دکھا دے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے اپنے خادم سے کہا جلدی کر نکلو نکلو نکلو۔ انہوں نے کہا کیا بات، کوئی چوری تھوڑے کرنے لگا، چوری نہیں، مجھے ڈر ہے موری نہ ہو جائے، کوئی اور نہ آ جائے، اپا غریب ہے، ایسی دولت ہاتھ آئی ہے اگر چلی گئی تو مر جائیں گے ہم۔
खामिन को कहने लगी जल्दी उठाओ, दाची को खड़ी करो। अब वो डंडे मारता है, उठती नहीं, नकेल खींच रहा है, बुहार खींच रहा है, उठती नहीं। हलीमा कहने लगी मैंने जितनी जल्दी की थी उतनी देर लगा रहे हो ना। हलीमा का खामिन कहने लगा मैं तो कोशिश कर रहा हूं उठाने की, ये उठती भी हो, मैं क्या करूं। अल्लाह होगा नहीं, हलीमा कहने लगी मसला समझ आ गया। अरे हलीमा को, काली कमली वाले को हलीमा ने अभी घंटा हुआ गोद में लिया है, मसले समझ आ रहे हैं। तुम्हारी सारी जिंदगी कलमे पढ़ते गुजर गई, आज तक मसले समझ नहीं आए। हलीमा कहने लगी मसला समझ में आ गया। कहता है क्या? कहने लगी मसला ये है जो मेरी गोद में है बड़ी नसीबों वाला, बड़ा खुशबख्त है, बड़ा मुकद्दरों वाला है, इसको आप अपनी गोद में ले लें। ऐसा मालूम होता है इसकी तरफ पीठ तेरी हो रही है और बेअदबी हो रही है, बेअदबों को उठा कर ले जाने के लिए ये डाची ऊँटनी तैयार नहीं। तो भी मुसलमानों, हलीमा के खामिद ने बे इल्मी में, उसे पता नहीं, वो तो एक बच्चा समझ रहा है मक्के का, अगर हुजूर की तरफ पीठ कर दी, कंड कर दी, तो वो दाची ऊंटनी उठाकर ले जाने को तैयार नहीं। तुम लिखे पढ़े समझदार हाजी गाजी नमाजी दुकानदार पीर फकीर मौलवी, तुम आज हुजूर की तरफ पीठ करके मरते हो, तुम्हें कामयाबी मिलेगी? चुनाचे हलीमा के खामिद ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया और दाची बगैर उठाए उठ गई, और उठी नहीं, चल पड़ी, चली नहीं, दौड़ लगाई, भाग रही है। दोनों मियां बीवी हैरान है, हमारी दाची तेजगाम कैसे बन गई, तो बड़ी तेज हो गई। वो जो कई दिन पहले दाइयां दूसरे बच्चों को लेकर आगे जा चुकी थी, उन्होंने देखी गर्दों को बाहर उड़ रहा है पीछे, कुछ तेज बरक रफ्तार सवारी आ रही है। एक औरत ने आवाज दी काफिला इकट्ठा हो जाओ, सारा काफिला एक जगह जमा हो जाओ, कोई लुटेरा आ रहा है। एक तेज निगाह वाली माई ने पीछे देखा और देख के कहने लगी लुटेरा नहीं, ऐसा मालूम होता है दो जहान के मुकद्दर का सवेरा आ रहा है। किसने पूछा तुझे कैसे पता चला? कहने लगी देखो सितारे छांव करके आ रहे हैं। मक्की की औरतों की आंख ने काम कर लिया, तेरी आंख ने आज तक कुरान नहीं देखा, आज तक मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को नहीं देखता। बस एक ही जवाब है, ओ जी सारे नहीं करते ही में, हुकूमत ने ऐलान नहीं किया, कारपोरेशन नहीं कर रही है। अच्छा जब कारपोरेशन जहन्नम में जाएगी तो तू भी लाल तशरीफ ले जाएगा? ये कोई दलील है? नबी की आमद का दिन है तो दुरूद पाक की कसरत कर, नबी की आमद का दिन है तो कुरान की तिलावत कर, नबी की आमद का दिन है तो खुशी में खैरात कर, तो गरीबों को खाना खिला, यतीमों को खाना खिला, तो मोहताजों के कपड़े पहना। अरे तूने अपने बेटे की आमद पर न जाने कितना खर्च किया, तो नबी की आमद पे खर्च कर, मगर उसका तरीका ये नहीं कि तू झंडिया बनाए, बाजे बजाए, और बाजे बजाकर तू काली कमली वाले के दिल को रजा रहा। हलीमा कहती है कि जब मैं पास से गुजरी उन दाइयों के, तो कहने लगे हलीमा ये सवारी कहां से बदल लाई, तेरी तो बड़ी पतली माड़ी ज़ईफ सवारी थी, चल नहीं सकती थी, ये कहां से बदल के लाई है? कहने लगी दाची भी वही, मैं हलीमा भी वही, मेरा खामिन भी वही, आओ मुझे मुबारकबाद दे दो, मेरा सा सवार बदल गया। घर पहुंची हलीमा, अपने खामिन को कहने लगी कहत पड़ा हुआ था, न पानी न चरागाह में घास न कुछ। कहने लगी अपने बच्चे को एक दो धार दूध की पिलाऊंगी, जरा देखियो बकरी के नीचे निकल आए तो एक आधी धार। छोटा सा बर्तन दिया उठा के, वो भर गया, फिर दूसरा बर्तन दिया वो भर गया, फिर तीसरा बर्तन दिया वो भर गया, फिर और बर्तन दिया। हलीमा का खामिन कहने लगा और बर्तन ला, हलीमा कहती सारा घर भर गया, बर्तन खत्म हो गए, मगर बकरी के नीचे का दूध खत्म ना हुआ।
اسی لیے کہتے ہیں میلاد کے پتاسوں پہ لڑنے والوں اور مڑ مڑ کے آگے بغلوں میں سے گزر گزر کے لینے والوں، نبی تو جہاں تشریف لاتے ہیں وہاں برتن ختم ہو جاتے ہیں، کھانے والے بندے ختم ہو جاتے ہیں، کھانا پینا ختم نہیں ہوا کرتا، پتا چلا تمہاری میلاد میں حضور تشریف لاتے ہی۔ آئی ہے ساری بنو سعد کی دائیاں، حلیمہ وہ جگہ بتا جہاں تیری بکریاں چرتی ہیں ہم بھی چرائے، وہ جگہ بتا جہاں تیری بکریاں پانی پیتی ہیں ہم بھی پانی پلائے۔ حلیمہ کہنے لگی اور کملیاں یہ چراگاہ کا اثر نہیں، گھاس کا اثر نہیں، پانی کا اثر نہیں، یہ تو میرے گھر میں آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ حلیمہ کہتی ہے سنو نبی کا بچپن، حلیمہ قسم کھا کے کہتی ہیں ساری زندگی میں چھوٹے بڑے پیشاب کا کپڑا میں نے حضور کا کبھی صاف کیا ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں پڑی، ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اور یوں فرماتی ہے جب میں پیروں پہ بٹھا کر بالکل معصومانہ زندگی میں قضائے حاجت سے فارغ کراتی، میں نیچے جھانک کر دیکھتی کہ غلاظت اٹھاؤں گی، گندگی کو باہر پھینکوں گی، کپڑا لاؤں گی، صاف کروں گی، کہتی ہے ادھر زمین پہ گرتا تھا ادھر پھٹ کر زمین نگل جاتی تھی۔ باقی انشاءاللہ چلتا رہے گا اگلے جمعے کو۔ وفات بھی تو ساتھ ساتھ ہے نا، 12 ربیع الاول کوئی وفات ہے۔ ایک مسئلہ چھوٹا سا سن جاؤ، شاید پھر کس جمعے میں کوئی نہ آئے۔ یہ جتنے اللہ پاک نے ہم سب کو اولاد دی، اللہ سب کو نیک بنائے، ہمارے یاد بھی نہیں کس دن پیدا ہوا فلاں بچہ، کس دن پیدا ہوا فلاں بچہ، اور خدا نہ کرے اللہ کسی کو غم نہ دے کسی کا بیٹا فوت ہو جائے، وہ دن نہیں بھولا کرتا۔ پیدائش کے دن تو ساری دنیا بھولتی آئی، وفات کے دن نہیں بھولا کرتے۔ اور تمہیں نبی کی آمد کے دن کا پتہ ہے، وفات کا پتہ نہیں؟ تم مدینے میں جا کر کے پوچھو بلال سے دمشق میں کہ جس دن حضور کا جنازہ اٹھا مدینے کا کیا حال بنا تھا۔ انشاءاللہ زندہ رہے اگلے جمعے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو دیکھا محترم عزیز دوستو، قاری محمد حنیف صاحب نے کتنے شاندار انداز میں ہمیں اور آپ کو حضور کی تشریف آوری 12 ربیع الاول کا بیان سنایا۔ دوستو اللہ تعالی ہمیں حضرت کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ جی ہاں دوستو، ایسے ہی ویڈیو کو پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ قاری صاحب کے بیانات آپ کو ملتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔